اس ذریعے کو اختیار کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کا حاصل کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے اس زبان کی طرف خاص توجہ فرمائی اور عربی دینی مواد کو اس زبان میں منتقل فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا، فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر دین کی خدمات کے لیے قوم کو، کسی شہر کو اور رجال اور اشخاص کو جس طریقے سے انتخاب فرماتے ہیں، ہمارے اس وطن عزیز کے اندر اللہ نے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب شدہ زبان ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے دینی خدمات لے رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں ہر مکتب اور مدرسے میں بنیادی تعلیمات اسلام کے ساتھ اردو زبان کی تعلیم لازمی قرار دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد چند چیزوں کے متعلق میں چند باتوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کا تعلق مدارس سے کتنا گہرا ہے اور مدارس نے اردو زبان کی تحفظ اور بقا اور اس کے فروغ میں کتنا حصہ لیا ہے۔ پورے بر صغیر میں مدارس اسلامیہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، ان میں ہر جگہ رابطے کی زبان اردو ہی ہے، جبکہ جملہ مدارس میں یہ بات اچھی طرح سے نظر آتی ہے کہ عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کے مطالعے پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ملک کے دور دراز گوشوں سے طلباء آتے ہیں اور 8 سال، 6 سال، 5 سال کے طویل دورے پر مشتمل علم دین کا کورس مکمل کرتے ہیں، اور اس طویل دور میں چاہے ان کی اپنی مادری زبان جو بھی ہو، چاہے وہ تمل بولنے والے ہو، چاہے وہ کسی اور زبان کے بولنے والے ہو، کنڑ بولنے والے ہو یا تیلگو بولنے والے ہو، ان کی اصلی اور گھر کی زبان جو کچھ بھی ہو، لیکن مدارس میں آنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اساتذہ، طلباء اور نصاب کا، چاہے وہ عربی مدارس ہو، اردو مدارس ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مدارس کے اندر اردو زبان کی جو فروغ ہے، اس کی تحفظ ہے، اس میں طلباء کے اندر جو چیزیں آئی وہ ان کے اساتذہ سے آئی اور ان کے مشائخ اور اکابر اور اسلاف سے آئی ہے۔ اگر یہ تاریخ ہم دیکھیں گے تو یہ تاریخ بہت پرانی ہمیں نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند نے اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، اور وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی۔ اس کے بعد سے جتنے واعظین دنیا میں آئے، خصوصاً بر صغیر کے اندر ہمارے جہاں آئے، اور اس کے بعد جتنے فقہاء اور محدثین آتے گئے، سب نے قرآن اور حدیث کی تشریح کے لیے اردو زبان کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اردو زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے خدمت کے لیے کتنا زیادہ انتخاب فرمایا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک بے شمار محدثین اور فقہاء و علماء گزرے ہیں جنہوں نے تحفظ دین کے ساتھ زبان اردو کے رموز و اسرار کو بھی الفاظ کے قالب میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کی، جن میں سے بعض مؤلف ایسے ہیں جن کی 1000 کتابیں تصنیف شدہ ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں، اور بعض کی کئی 100 کتابیں تنہا ایک مؤلف نے تصنیف فرمائی ہے۔ یقیناً وہ حضرات قلم و قرطاس کے بادشاہ تھے جن کی تحریرات میں عالمانہ رنگ کے ساتھ خطیبانہ آہنگ بھی ہوتا، مذہبی روایات کے ساتھ لسانی نشانات کی شناخت بھی ہوتی، جن کی تحریروں میں رعنائی افکار اور لذت اسرار بھی پائی جاتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اندر خداداد صلاحیتیں رکھتا تھا، جن کے نثر اور شعر سے صانع کا ہنر ظاہر ہوتا تھا، جن کی تلمیحات، علامات، تجنیس و تعلیل، لسانی ادراک اور عرفان، علوم و بلاغت و بیان پر ان کا عبور یہ اردو زبان کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور یہ تمام تحریریں کسی خرمن کے خوشہ چی نہیں بلکہ خود تخمی کے ثمر آور ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی ان کی صلاحیتیں جیسے دین کے پھیلانے میں اللہ نے عطا فرمائی، یہی صلاحیتیں اردو کی حفاظت کے لیے بھی ان کی لگی۔ عزیزان گرامی، اگر میں ان اکابرین کا تذکرہ کروں تو یقیناً یہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے، اور میری وسعت اور طاقت بھی اور تاب سخن بھی نہیں ہے کہ ان اکابرین کی خدمات کو میں اپنی زبان سے تفصیل سے ادا کر سکوں، لیکن چونکہ چند چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر تبریکاً ہی صحیح چند علماء اور اکابرین کی باتیں اور ان کی لکھی ہوئی چیزوں کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ اصل اس کے بعد ہمارے بڑے علماء اکرام موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی تقاریر ہونی ہے۔ ہندوستان کے اندر جہاں مدارس میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس کے بانی و مبانی کے شیخ المشائخ سیدۃ الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب سے ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت کے بارے میں بھی یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں شاعری کا مادہ بھی موجزن تھا، غالب کی طرح ان کا بھی اس میں کوئی استاد نہ تھا، اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اشعار کہتے، امداد تخلص اختیار فرمایا تھا۔ حاجی صاحب کے ملفوظات ان کی مجالس، خطوط، تصنیفات میں جا بجا دلچسپ اشعار آپ کو ملیں گے، اور آپ کے کلام کا مجموعہ نامہ درنامہ غمناک، غذائے روح، جہاد اکبر، نالہ امداد، یہ ساری چیزیں اور گلزار معرفت یہ کتابیں ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا یہ گویا کہ دیوان ہے، جن کے اشعار کی مجموعی تعداد 5910 بتائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی صاحب سے جہاں روحانیت کا کام اتنا بڑا لیا، وہیں پر حضرت سے اردو کی تحفظ کی خدمات بھی ہوئی، جو آج تک جس کا ذریعہ ہمیں پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جہاں پر دقت نظر اور علوم اور فنون کا ماہر بنایا، وہیں پر اللہ نے حضرت کو شعر و شاعری کا ذوق بچپن ہی سے عطا فرمایا تھا۔ آپ کے اشعار سے عشق نبوی کے چشمے پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں، پڑھتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ آپ کا شعری مجموعہ قصائد قاسمی سے معروف ہے، جس کا نمونہ کلام آپ حضرات نے سنا ہے، جیسے کہ بعض اشعار ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، ذات مطلق کا شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ہے، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ حضرت کی طرف منسوب وہ اشعار ہیں جو حضرت کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد رسید شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اللہ نے لی، حضرت نے بھی بڑے اشعار اس میں کہیں۔ اسی طریقے سے اکابرین میں سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہر ایک کا تعارف اور ہر ایک کا کچھ اختصار بھی اگر پیش کروں تو یقیناً یہ موقع ناکافی نظر آتا ہے، اور میری یہ محنت بھی جو ہے مکمل اور اطمینان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، چونکہ طلباء اور علماء کا مجمع ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم اور نظر بھی آتی ہے۔ آخر میں اگر دیکھا جائے تو انہی اکابرین میں سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ نے اکابر دیوبند کی طرح حضرت کو بھی شعر و شاعری سے طبعی مناسبت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں بڑا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں ہی زبان میں آپ کے اشعار پائے جاتے ہیں۔ نمونہ کلام میں حضرت کا ایک پیش کر رہا ہوں، جس میں حضرت نے فرمایا، پھر پیش نظر گنبد خضراء حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ، دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے، ہر منہ بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین میں سے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بھی بڑی ملفوظات اور بڑی چیزوں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ
حضرت کے رسائل کے ساتھ حضرت کے اشعار بھی موجود ہیں کہ حضرت نے اس پر بڑی خدمات فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے عربی اور فارسی دونوں کے مسلم ادیب سمجھے جاتے تھے، اور ان کا اشعار زمانے کی زبان پر موجود ہے، اور حضرت نے مکہ اور مدینہ کے فراق میں بہت سارے اشعار بھی فرمائے۔ نمونہ کلام کے لیے چند اشعار عرض ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ یہ سارے وہ اشعار ہیں، تفصیل سے اور طویل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے اشعار بھی مشہور زمانہ ہیں، اور حضرت کے خاص شاگرد رشید اور فخر جنوب اور ہمارے پورے علاقے کے سرتاج اور مقتدر امیر شریعت ثانی حضرت مولانا اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ حضرت کی شخصیت بھی یقیناً اس سلسلے میں ایسی تھی جو اکابرین کی تھی کہ اللہ نے جہاں پر حضرت کو بے پناہ علوم سے اور حدیث اور فقہ سے نوازا تھا، وہیں پر حضرت نے حضرت کی زبان بھی اردو کے اندر بڑی ہی مہارت اور بہت ہی تخلیقی جملے حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت کے خاص شاگرد رشید ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے حضرت سے فیض بھی حاصل کیا، علم بھی حاصل کیا، خدمت سے بھی مال مال ہوئے، لیکن یقیناً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر اللہ نے ان کے ذریعے سے اردو کی چاشنی عطا فرمائی، اور پورے مدارس کے اندر ایک روح اللہ نے پھونکی کہ وہ یقیناً ہم سب کے لیے سرخیل، علماء کے سرخیل تھے، اور حضرت کا ادبی ذوق انتہائی شستہ اور شائستہ تھا۔ ہر کلام و خطاب اردو ادب کی تہذیب و ثقافت کی رفعتوں پر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اب آخر میں میری ایک عرض ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اردو یہ ہے کہ اردو زبان جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہے خطابت اور تقریر، اور دوسری چیز ہے کہ مضمون نگاری اور اس کی حفاظت کے لیے رسائل کا نکالنا، جرائد کا نکالنا۔ مدارس جہاں اپنے علم کو پہنچانے کے لیے علوم کو استعمال اردو زبان کا کرتا ہے، اور مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ اردو بھی سیکھتے ہیں اور عربی کی تمام چیزوں اور مواد کو اردو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات میں ہمارے کچھ تمل طلبہ بھی ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آ کر اردو سیکھ کر میں ان سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے بہت آسان کام ہے کہ آپ کو نئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اردو میں لکھی ہوئی کتابیں جو قرآن اور حدیث کی تشریحات ہیں، اگر کوئی طالب علم تمل میں بھی ترجمہ کر دے، یقیناً وہ تمل کا ایک بہت بڑا گراں قدر عالم دین بن جائے گا، اور اس کی خدمت دیر اور دور تک مسلم سمجھی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردو میں قرآن اور حدیث کی تشریحات اتنی زیادہ رکھ دی ہیں کہ وہ آدمی اگر پڑھ لیں تو اس کے لیے بہت زیادہ کافی اور شافی ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس کے اندر دیکھیے مجلات اور جرائد نکالنا، مجلات اور جرائد کے ذریعے سے، ان رسائل کے ذریعے سے اردو کی تحفظ ہوتی ہے۔ ہماری اردو صرف پڑھنے آنے والے طلبہ تک محدود نہیں ہے، ہماری اردو جہاں یہ طلبہ جاتے ہیں وعظ میں، جہاں پہنچ کر یہ سناتے ہیں اور جہاں پہنچ کر یہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رسائل ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اردو کی تحفظ۔ تعلق چند باتیں عرض کر دو کہ یہ صحیح ہے کہ سچی اردو اور اچھی زبان لکھنے کے لیے جب تک عربی اور فارسی سے آشنائی نہ ہو تب تک نہ ادبی اردو لکھی جا سکتی ہے، نہ زبان کی چاشنی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر ہر مدرسے میں سب سے پہلے بنیادی طور پر فارسی کی چند کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے فارسی پورا حاصل نہ ہو تو کم سے کم اردو کے اندر تو اتمام کا درجہ حاصل ہو جائے، کیونکہ بغیر فارسی کے اردو کو مکمل سمجھنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، جن کا اعتراف بہت سے اردو داں حضرات نے بھی کیا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں ذرا برابر بھی تعامل نہیں ہے کہ اردو زبان کی تحفظ اور بقا میں دینی مدارس کا بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا کردار اس کے اندر موجود ہے۔
مدارس کے اندر ہر چھوٹے اور بڑے مدرسے کے اندر رسائل اور جرائد نکلتے ہیں، ماہانہ، کہیں سہمائی، کہیں ششمائی، کہیں سالانہ، اس طریقے سے بہت سے رسالے نکلتے ہیں۔ ان رسالوں کے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں، تمام محترم حضرات بھی جانتے ہیں، مجھے جہاں تک یہ معلوم ہے کہ ان رسائل کے ذریعے سے کسی مدرسے کو ایک پیسے کا مالی نفع نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ کہوں تو درست ہوگا کہ ان رسائل کے جاری کرتے ہوئے مدرسے والوں کو الٹا قرض ہوتا ہے، اور ان پر اس کا پیسوں کی جو قیمت ہے اس کو برداشت کرنے میں ان کو ایک بڑا صرفہ پیش آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خالصتاً لوجہ اللہ، دین کی حفاظت اور اپنی زبان کی فروغ کی بنیاد پر مدارس اسلامیہ اردو زبان کی جو رسائل ہیں اس کو برابر جاری رکھتے ہیں۔ کہیں ماہانہ نکلتا ہے، کہیں ششواہی نکلتا ہے، کہیں سالانہ کے طور پر نکلتا ہے، لیکن نکلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی خدمت ہے اور خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی خدمت ہے کہ مدارس اسلامیہ نے اس کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ اب میں مختصر طور پر جو رسالے عموماً ہمارے مدرسے میں پہنچتے ہیں اور ہم ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ایک مختصر سی میں نے فہرست تیار کر رکھی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے سنا کر میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ مدارس سے نکلنے والے وہ رسائل اور جرائد جو ہم تک پہنچتے ہیں، جو بہت ساری چیزیں تقریباً ہر مدرسے میں پہنچتے ہیں اور بعض کبھی پہنچتے کبھی نہیں پہنچتے، لیکن نکلتے ہر مدرسے سے ضروری ہیں۔ مثلا ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ مظاہر العلوم سہارنپور، ندائے دارالعلوم وقف دیوبند، تعمیر حیات ندوۃ العلماء لکھنؤ، شاہراہ عالم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا، اور الفرقان لکھنؤ اب جو دوسری جگہ سے بھی نکل رہا ہے، ندائے شاہی مدرسے شاہی مراد آباد، المعاصر مدرسے مرقات العلوم مئو، ارمغان پھلت مظفر نگر، ہفت روزہ نقیب امارت شریعہ پھلواری شریف، اور المعہد معہد ملت مالیگاؤں، اشرف الجرائد اشرف العلوم حیدرآباد، زینت القرآن مدرسہ زینت القرآن دہلی، الشارق جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ، مفتاح الخیر مفتاح علوم جلال آباد، دعوت الصدق جامعہ فلاح دارین بلاسپور مظفر نگر، ماہنامہ یادگار شیخ مدرسہ شیخ زکریہ سہارنپور، ماہنامہ النور دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر، المفتاح جامعہ مفتاح علوم مئو، اذان بلال دارالعلوم آگرہ، صوت القرآن جامعہ ابن عباس احمد آباد، اسی طرح صدائے حق جامعہ اشرف علوم حیدرآباد، گلشن اردو المعہد الاسلامیہ سہارنپور، اور منشور کاشف جامعہ کاشف العلوم اورنگ آباد، ندائے حرم جامعہ کنز العلوم احمد آباد، فیضان اشرف مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم، پیام عرفات مرکز الاسلام ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ رائے بریلی، حرا کا پیغام المعہد الاسلامی سہارنپور، الہادی جامعہ حسینیہ عربیہ، المحمود جامعہ محمودیہ میرٹھ، ندائے صالحین مدرسہ صالحین حیدرآباد، ماہنامہ البدر دارالعلوم فاروقیہ لکھنؤ، الکاشف مدرسہ عربیہ کاشف علوم بریلی، نقوش عالم دارالعلوم محمدیہ بنگلور، صفا دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، المصباح مصباح علوم حیدرآباد، راہ عافیت دارالعلوم، اور اصوات الامہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ علوم، ردائے حرم جامعہ ریاض البنات حیدرآباد، اور الرباط ہمارے علاقے کا اور ہمارے مدرسے کا مدرسہ احیاء علوم وانمباڑی، پیام معدن مدرسہ معدن علوم وانمباڑی، راہ اعتدال جامعہ دارالسلام عمر آباد، اور الخیر آمبور سے ادارہ الخیر سے نکلتا ہے، اور دعوت الحق مجلس دعوت الحق پر نابٹ سے یہ جاری ہوتی ہے۔ یہ اتنے رسالے اور جرائد تو ہیں جو عموماً ہر مدرسے میں پہنچتے ہیں۔ اس سے بات ہمیں ایک ظاہری طور پر بھی نظر آتی ہے کہ مدارس اسلامیہ نے اردو کی حفاظت کے لیے کتنا بڑا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور محنت بھی کر رہے ہیں، اور یہ محنت صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ
ہمارے اسلاف کی تشریحات جو قرآن اور حدیث کی ہیں اور ہمارے اسلاف کی تاریخ جو خصوصاً ہمارے ملک عزیز کی ہے وہ صرف اور صرف اردو کے اندر صحیح معنوں میں موجود ہے۔ اگر ہم نے اردو اس زبان کو چھوڑ دیا اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں اگر کوتاہی کی تو یقیناً یہ تمام تاریخیں اور تمام تشریحات اور تمام چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دیر اور دور تک کا سب سے بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے دین کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے علماء اکرام کو، اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری دم تک دونوں کی خدمات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آخر میں پھر سے دوبارہ اس عظیم اجلاس کو قائم کرنے والے تمام حضرات کا دل سے اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو ثمر آور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی مولانا اعزاز علی صاحب، آپ نے نہایت ہی مختصر، جامع و پرمغز انداز میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں مدارس عربیہ کے کردار پر نہایت ہی قیمتی اور جامع باتیں پیش کی۔ اب میں صدر اجلاس عالی جناب الحاج VAS نور اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دست خاص سے ہمارے معزز مہمان مکرم کی شال پوشی فرمائیں اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی اور قومی کونسل کی طرف سے ایک تمغہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اب میں صدر اجلاس VAS نور اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ معذرت خواہ ہوں، اب میں VAS نور اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا مفتی اعزاز علی صاحب کی شال پوشی فرماتے ہوئے ایک تمغہ، یادگار تمغہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جنوبی ہندوستان کے مایہ ناز و مشہور خوش الحان قاری حضرت مولانا قاری محمد امتیاز صاحب رشادی، آپ کی شخصیت ہمارے اس شہر وانمبڑی کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، بالخصوص طبقہ علماء میں آپ ممتاز و مقبول ہیں۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں اس وقت آپ کا بصمیم قلب استقبال کرتے ہوئے آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں سامعین سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادناہا امادۃ الاذی عن الطریق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر اجلاس، مہمانان خصوصی و مہمان اعزازی، حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، آج کا جو عنوان ہے
اردو زبان کے فروغ میں مدارس کا کردار الحمدللہ ہم صبح سے اس عنوان پر سنتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے قومی کونسل فروغ اردو کے اشتراک کے ساتھ جو یہ میلہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ علماء کے لیے ایک نشست جو منعقد کی گئی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں میلوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے، ورنہ تو دوسرے جو پروگرام ہیں وہی اس میں منعقد ہوتے تھے۔ تو ان کا یہ نشست منعقد کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مدارس کی اور اہل مدارس کی عزت افزائی کی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ اور پھر یہاں جو حاضرین علماء معزز تشریف فرما ہیں، وہ خود ہی اس کے خادم ہیں، وہ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اردو کی خدمت مدارس کی جانب سے کس طرح سے ہو رہی ہے، اور صبح سے اسی عنوان پر یہاں بیانات چل رہے ہیں۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی حدیث عنوان سے ہٹ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تھوڑی سی روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالوں، اس لیے کہ یہ ایک قومی مجلس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ایک قومی پیغام ہے، جس میں کسی قسم کی مذہب کی بات یا کسی دوسری قسم کی تفریق اس میں نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر اس میں غور کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حاضرین چونکہ سب کے سب علماء اکرام ہیں اور ان کے سامنے اس کی روشنی میں کچھ کہنا غیر ضروری ہے، لیکن میں نے اس مجلس اور اس میلے کے لحاظ سے اس حدیث کو حدیث کے اس ٹکڑے کو میں نے انتخاب کیا ہے، گویا کہ میرا خطاب حاضرین سے نہیں ہے اور غائبین سے ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرات علماء اکرام میری اس جسارت کو معذرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بزرگان محترم و معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس چھوٹی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کیا ہے، لیکن حدیث چھوٹی بڑی یا پھر حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ادائیگی، تلفظ اور الفاظ اور حروف کے اعتبار سے ہے اور معانی کے اعتبار سے اور اس میں جو جامعیت ہے اس اعتبار سے اس کو ایک سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑی حدیث اگر کہا جائے تو اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے چھوٹی بھلائی اور سب سے کم درجے کی بھلائی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہاں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور ہمدردی کی طرف کس طرح سے اشارہ فرمایا اور کس طرح سے ہدایت فرمائی اور کیسے آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے یا کسی طرح سے گر گئی ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس سے راہ گزر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری نگاہ اس پر پڑ جائے، اگر ہم اس کو اٹھا دیں گے، ہماری نیت یہ ہو کہ کسی گزرنے والے کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچے، اس نیت سے ہم اس کو کنارے پر کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے نیکی کا اور اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ راستے پر جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے یا تکلیف دہ چیز جو گری ہوئی ہوتی ہے، وہ اتفاق سے بھی ہو جاتی ہے اور کسی کے ڈالنے سے بھی پڑتی ہے، لیکن جو گزرتا ہے دیکھنے والا، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فرض نہیں اور واجب نہیں اس کو ہٹانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر وہ چیز پڑی رہے اور کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر گزر سکتا ہے، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ پورے دن کے اندر اس گری ہوئی چیز سے کسی راہ گزر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یا
دوسری صورت یہ ہے کہ ہوا کے زور سے یا کسی سواری کے گزرنے سے وہ تکلیف دہ چیز خود بخود ہٹ جائے۔ ان سب باتوں کو اگر غور کیا جائے تو کسی بھی گزرنے والے پر اس بات کی ذمہ داری نہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو وہ ہٹائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تلقین فرمائی اس میں اگر غور کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں گزرنے والا ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے اور وہاں سے گزرنے والا ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان تو انسان، کوئی جانور بھی وہاں سے گزر سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹانے پر اجر کی امید دلائی اور اجر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی بشارت دی۔ معزز حاضرین، اگر ہم اس بارے میں غور کریں گے تو جانور جو وہاں سے گزرے، ہمارا خیال یہ ہو کہ یہاں کوئی بھی گزرے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، اور دشمن ہو یا دوست، مذہب والا ہو یا غیر مذہب والا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس خیال سے ہم ہٹا رہے ہیں، اور نہ اس سے تکلیف پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور انسانیت کے آخری درجے کی طرف اشارہ فرمائی ہے۔ اس سے کم درجے کی ہدایت یا اس سے آگے کی ہدایت کسی سے نہیں دی جا سکتی، اور کہیں ہم نہیں بتا سکتے کہ ایسی چیز ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی یا کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ تو دور کی بات ہے، اگر کسی سے کسی چیز سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہو تو اس امکان سے بھی دوسرے کو، گزرنے والے کو بچانا، یہ انسانیت ہے، یہ ہمدردی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر فرمایا ہے، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے چھوٹی نیکی اور سب سے آسان نیکی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ہٹانے والے کے دل میں کسی شخص کا تصور نہیں ہوتا، کسی انسان کا تصور نہیں ہوتا، کسی جانور کا تصور نہیں ہوتا، گزرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرا دشمن اس طرف سے گزرے گا تو یقیناً وہ یہ سوچے گا کہ اس گری ہوئی چیز سے اس کو تکلیف پہنچے، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امکان ہے تو صرف یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے۔ یہ اس حدیث کے ٹکڑے کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہے جو میں نے اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک ان پڑھ شخص بھی اس جملے کو سنے اور اس کے مطلب کو سمجھے تو اپنے اچھے سے اچھے انداز میں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ عام پیغام ہے، یہ قومی پیغام ہے جو قوم کے ہر فرد کو اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے فرد کے پاس، اور اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ بزرگان محترم، حدیث کی روشنی میں اس مختصر سی تفصیل کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارا جو ذہن ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے پاس جو دولتیں موجود ہیں، ہمارے پاس جو ارشادات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پاس جو ہدایات موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کی ہدایت کی طرف ہماری نگاہ پہنچتی ہے اور للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنے میں ورزش ہے اور اس میں بدن کے لیے صحت ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذہن ان آخرت کے ان اجر و ثواب کی طرف نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب الجلال کی رضامندی کی طرف نہیں ہے، بلکہ موجودہ تحقیق اور جدید تحقیقات کے مطابق اگر کوئی چیز ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے تو ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ورزش ہے اور نماز پڑھنے میں بدن کی صحت ہے۔ بزرگان محترم، فرض کیجئے کہ اگر نماز پڑھنے میں ہمارے بدن کو نقصان ہو تب بھی ہم ضرور نماز پڑھیں گے، اور اسی خوشی کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ نماز پڑھیں گے جس طرح سے اس کے نماز پڑھنے پر ہم کو فائدہ ہوگا یا ہم کو اس سے صحت ہوگی۔ تو اس لیے ہم دوسروں کی چیزوں کی طرف نظر کرنے کے بجائے ہمیشہ ہمارے پاس جو تعلیمات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے جن باتوں کی طرف ہمیں ہدایت فرمائی ہے ان کی طرف ہم دل بھری نگاہوں سے دیکھیں اور ان کی ہم قدردانی کریں تو انشاءاللہ العزیز حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت موجود ہے، اور اس سے بڑی ہدایت یا اس سے چھوٹی سی چھوٹی بات کسی بھی
شخص کا یا کسی بھی مذہب کا آپ ہمارے سامنے اور کسی کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسا ایک جملہ ہے۔ تو یہ حدیث سے متعلق ایک قومی پیغام میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اور پھر آج کی مجلس کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ زبان اردو سے متعلق جو ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے اور ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ اردو کو فروغ دیں تو اس کا الٹا مطلب لیا جاتا ہے کہ ہم دوسری زبانوں کے خلاف ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان یا کوئی عالم کیسے دوسری زبان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اختلاف السنتکم والوانکم من فی ذلک لآیات للعالمین۔ اللہ کی وجود کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زبانوں کا مختلف ہونا۔ تو جتنی زبانیں ہوں گی اتنی ہی ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی نشانیاں ہمارے سامنے ملتی جائیں گی۔ تو اس لیے کسی زبان کا انکار گویا کہ اللہ کی توحید کے ایک نشانی کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے ہم کسی زبان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اردو زبان جو ہماری موروثی دولت ہے اس کو ہم حفاظت سے رکھیں۔ جیسے ہم کو گھر سے ہمارے والدین کی طرف سے یا ہمارے خاندان سے کوئی جائیداد وراثت میں ملتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم دوسری دولت کی اور دوسری جائیداد کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مفت میں جو جائیداد بغیر محنت کی ملی ہے اس کو ہم کھنڈر بنا کر کے چھوڑ دیں اور دوسری چیز جو مشکل سے مشکل ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم فکر میں لگے رہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جو نعمت مفت ملی ہے اس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں اور دوسری زبان کی ہم قدر کر رہے ہیں اور دوسری دولت کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اردو کی فروغ پر یا اردو کی توجہ پر، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو زبان اپنی زبان ہے اور گھر کی زبان ہے اور مادری زبان ہے اس زبان کو ہم ضائع نہ کریں۔ کمال یہ ہے کہ ہماری اردو بھی اچھی ہو، اس کے ساتھ ہم کو انگریزی آئے، اس کے ساتھ ہم عربی بولیں، اس کے ساتھ ہم فارسی سے بھی واقف ہوں، تو یہ کمال ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی زبان غالب ہو کر کے ہماری زبان چھوٹ جائے اور ہماری زبان ختم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دولت سے ہم کو غفلت ہے اور دوسروں کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مقتدیٰ حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جماعت آئی ہوئی تھی، تبلیغی جماعت۔ ان لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے ایک نصیحت کریں، تو حضرت نے اس موقع پر ایک نصیحت فرمائی۔ خاص نصیحت یہ تھی کہ جو لوگ جماعت میں لگے ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنے سے، جماعت سے ہٹنے سے بچ کر کے ان کی حفاظت کریں۔ اس موقع پر آپ نے عرب کا ایک مقولہ پیش فرمایا، جرادۃ فی کفۃ خیر من الف طائر فی السماء۔ ہاتھ میں موجود ایک ٹڈی عربوں کی بہترین پسندیدہ غذا ہے، وہ اس کو بہت رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز ہے۔ ہاتھ میں ایک ٹڈی ملی ہوئی ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے آسمان پر اڑنے والے ہزاروں پرندوں کی طرف ہم للچائی نظروں سے دیکھیں اور اس کی حرص کریں تو ہاتھ کی چیز بھی چلے جائے گی اور وہ چیز بھی نہیں ملے گی۔ اس جملے سے حضرت اقدس نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ بالکل یہی بات میں آج کے اس پروگرام میں ہم رکھنا چاہتا ہوں کہ اردو جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس کو محنت سے حاصل نہیں کی ہے، ہم نے اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں اور اگر کوئی لفظ ہم دوسرے زبان کی بول دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زبان جس معاشرے میں پھلتی ہے پھولتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور دوسری زبانوں میں وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ حضرات کے سامنے جو پیش کیا تھا، اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ جملہ اس کے اندر جو معنویت ہے، جو جامعیت ہے، وہ کسی دوسری زبان میں ہم نہیں پیش کر سکتے۔ آج اگر ہم کہیں کہ تیز رفتار چلنے والی ٹرین، تیز رفتار چلنے والی ریل گاڑی، کتنے بھی الفاظ آپ بڑھا کر کے پیش کر لیں اور سپر فاسٹ کے لفظ میں جو معنویت ہے وہ ہماری زبان کے کثیر الفاظ میں وہ بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ لفظ انہی سے بنا ہے اور اسی چیز کے لیے بنی ہے۔ تو جس معاشرے میں بنتی ہے وہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ کہیں انتہائی نگہداشت والا شعبہ، نہایت مریض کے لیے حفاظت کی جگہ، کتنے بھی آپ الفاظ کہہ لیں، ICU کے لفظ میں جو معنویت ہے، جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ دوسرے الفاظ میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ جو الفاظ جس معاشرے میں بنتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے اردو کا ایک خاص اثر ہے، بلکہ چونکہ اردو سب سے آخر میں بنی ہے اس لیے اس کے اندر لوگوں نے ایسا لحاظ کیا ہے کہ دیگر زبانوں میں جو خوبیاں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جامعیت
جامعیت سب سے زیادہ اختصار عربی کے اندر ہے. آپ اگر عربی کا ترجمہ کریں گے تو کم از کم اردو میں اس کے 2 صفحے بن جائیں گے, اور اردو کے اگر 2 صفحے کے آپ دوسری زبان میں ترجمہ کریں گے تو 3-4 صفحے ہو جائیں گے. تو اختصار اور جامعیت جو عربی میں ہے اور فارسی میں ہے وہ سب خلاصہ زبان اردو کے اندر آیا ہے. تو زبان اردو کے اندر جو جامعیت ہے, جو خصوصیت ہے, وہ دوسری زبانوں میں نہیں آ سکتی. اور بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اردو سے متعلق ہیں, اور انہی الفاظ سے وہ چیز آ سکتے ہیں. تو بزرگان محترم, اس لیے اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اردو کی اہمیت پر بولتے ہیں تو اردو کی اہمیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری زبانوں کو چھوڑیں. جو زبان ہماری پسندیدہ ہو اس کو اختیار کریں, اس کو اپنی بول چال میں لائیں, سب کچھ کریں. لیکن جو زبان ہم کو مفت ملی ہے اور وراثتاً ملی ہے, نہ ہم اس کے پورے قاعدے سے واقف ہیں اور نہ اس کے ضوابط سے واقف ہیں, آسانی کے ساتھ ہم کو ایک چیز ملی ہوئی ہے, ہم دوسروں کی حرص میں اپنی زبان کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اسی کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر کریں. اگر مزید ہم بولیں گے تو اس کی اور فضیلتیں ہم اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو صرف اتنا مقصود ہے کہ دوسری زبانوں کو استعمال کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زبان ہے ہم اس کو نہ چھوڑیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبانوں کے اختلاط کی وجہ سے, اور خاص طور سے زبان کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے, بہت سے ایسے الفاظ ہمارے زبان کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اردو کی خوبی ختم ہوتی جاتی ہے. ہمارے اساتذہ نے ہم کو زبان کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں. حضرت مولانا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سفر سے واپسی کے بعد انہوں نے کارگزاری سنائی. اس کارگزاری میں حضرت مولانا نیر صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. انہوں نے جن بزرگوں کے قبروں کی زیارت کی اس میں فرمایا کہ فلاں کی قبر پر گیا, فلاں کی قبر پر حاضر ہوا. تو آخر میں یا بعد میں حضرت مولانا نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولی اللہ تمام خبریں نہیں ہوتی, کسی کی قبر ہوتی ہے, وہ کسی کا مزار ہوتا ہے, وہ کسی کا روضہ ہوتا ہے. یہ اردو زبان کی چاشنی ہے, یہ اردو زبان کی لطافت ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے ہم الگ الگ جملوں میں اور الگ الگ بات میں پیش کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ خوبی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ معنویت اور چیز کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے. یہی اس زبان کی خصوصیت ہے جو آخر میں بننے کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک غیر ضروری زبان ہے, اس کو دوسری زبان ماحول کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کبھی کسی دوسری زبان کے مخالف نہیں ہیں. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو زبان ہمارے پاس موجود ہے کم از کم وہ زبان ہم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں, اس کی قدر کریں, اس کو بچاتے ہوئے ہم دوسری زبانوں کو استعمال کریں. یہ غلط فہمی کو ہم دور کر لیں, یہی اس کا خلاصہ ہے. بزرگان میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ جنہوں نے آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے کہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ حضرات علماء کرام کی مجلس میں کسی سے میرا خطاب نہیں ہے, بلکہ ایک عام پیغام اور ایک قومی پیغام ہے. قومی میلے کے اعتبار سے وہ باہر پہنچے اور دوسروں کے پاس پہنچے, اور اس کے اندر جو انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں انسانیت کی جو چیز اور ہمدردی اور باہمی محبت اور الفت یا کسی کی ایذا رسانی سے بچانے کی جو صورتیں ہمارے سامنے اس میں پیش کی گئی ہیں وہ ایک پیغام عام ہو. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان سے ہٹ کر کے چند باتیں پیش کی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ حضرات میرے اس عذر کو قبول فرمائیں گے. میں پھر دوبارہ شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان مجالس کو قبول فرمائے اور ان سے ہم سب کو صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں استاد القراء حضرت قاری امتیاز صاحب کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ سامعین کو مخاطب کیا. اب میں صدر جلسہ عالی جناب الحاج وی ایس نور اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دست شفقت سے ہمارے معزز مہمان مکرم کی شال پوشی فرمائے اور ایک چھوٹا سا یادگار تمغہ آپ کی خدمت میں پیش کرے.
بہت بہت شکریہ. اب میں ہمارے اس ضلع کے ایک ممتاز مصنف خطیب با کمال حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ بشیر الحق قریشی صاحب، جو ویلور کے مشہور مدرسہ لطیفیہ کے استاذ بھی ہیں، اسلامیہ کالج کے کئی اجلاس میں آپ بارہا شریک ہو چکے ہیں، ان سے میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوئی طول طویل تقریر کرنی نہیں ہے. اجلاس کا وقت اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، لہٰذا 5-10 منٹ میں اپنی مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم رسولوں کو اس قوم کی زبان میں جہاں انہیں بھیجا گیا ہے، قوموں کی زبان ہی میں، اسی زبان میں ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی زبان میں ان